محترم حضرات، میں آج کی اس گفتگو میں صدقہ فطر کے حوالے سے بتا دوں، چونکہ عید قریب آ رہی ہے۔ حضرات، صدقہ فطر کتنا ہے، کس پر ہے، یہ میں آج آپ کو بتلا دیتا ہوں۔ حضرات، روزہ دار کا روزہ زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتا ہے جب تک کہ وہ صدقہ فطر ادا نہ کرتے ہیں۔ صدقہ فطر واجب ہے۔ جو گھر کا مکھیا ہے، ذمہ دار ہے، اس کو چاہیے کہ اپنے سب گھر والوں کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرے۔ جن لوگوں نے روزہ رکھا ہے ان کی طرف سے بھی صدقہ فطر دیا جائے گا، اور جو گھر میں بچے ہیں جن پر روزہ فرض نہیں تھا اور وہ روزہ نہیں رکھ پائے ہیں، صدقہ فطر ان کی طرف سے بھی دیا جائے گا۔ کیا بچوں کی طرف سے کچھ کنسیشن ہے، یعنی کچھ کم ہوگا؟ تو جتنا صدقہ فطر بڑے کا ہے اتنا ہی بچے کا بھی ہے۔ حد یہ ہے کہ تمہارے گھر میں اگر دودھ پیتا بچہ بھی ہے تو اس کا بھی صدقہ فطر جائے گا، اور حد یہ ہے کہ اگر آپ کے گھر میں عید کا چاند دیکھنے سے پہلے اگر بچہ پیدا ہوا تو اس کا بھی صدقہ فطر جائے گا۔ کوئی لوگ بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پاتے تو ان کا بھی صدقہ فطر جائے گا۔ کچھ لوگوں نے کچھ روزے رکھے تھے، کچھ چھوڑ دیے تھے پریشانی کی وجہ سے، ان کا بھی صدقہ فطر اتنا ہی جائے گا۔ صدقہ فطر کب نکالنا چاہیے؟ تو میں آج آپ کو بتا دوں، عید کی نماز جو آپ دوگانہ پڑھتے ہیں اس کے ادا کرنے سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دینا چاہیے۔ اس سے پہلے صدقہ فطر نکال دینا چاہیے۔ اچھا، صدقہ فطر کتنا ہے؟ تو میں آپ کو بتاؤں، ایک صدقہ فطر ایک آدمی کا، مرد اور عورت کا برابر ہے۔ 2 کلو 45 گرام گیہوں، جو گیہوں ہم عام طور سے استعمال کرتے ہیں، کھاتے ہیں، وہ گیہوں کی قیمت یا اس کا وزن، 2 کلو 45 گرام گیہوں کی قیمت یا اس کا وزن آپ نے دینا ہے ایک صدقہ فطر میں۔ مثال کے طور پہ گیہوں اگر 30 روپے کلو ہے تو آپ نے 30 روپے کلو کے اعتبار سے جتنی نقدی بن رہی ہے 2 کلو 45 گرام گیہوں کی نقدی ادا کریں گے۔ اچھا، صدقہ فطر کس کو دے سکتے ہیں؟ تو حضرات میں بتا دوں، جن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں ان کو صدقہ فطر بھی دے سکتے ہیں۔ کیا اپنی رشتہ داری میں دے سکتے ہیں؟ ہاں، اپنی رشتہ داری میں صدقہ فطر دے سکتے ہیں۔ اگر کوئی غریب ہے تو ان کو صدقہ فطر دیا جا سکتا ہے۔ اس مدرسے میں کہ جس میں باہر کے بچے پڑھتے ہیں، ان کے قیام طعام کا بھی انتظام رہتا ہے، اس مدرسہ میں بھی آپ صدقہ فطر دے سکتے ہیں۔ کیا صدقہ فطر آپ مسجد کو دے سکتے ہیں؟ تو صدقہ فطر مسجد کو نہیں دے سکتے۔ مدرسے کو تو دے سکتے ہیں جس مدرسے میں قیام طعام کا بچوں کا انتظام ہے، لیکن مسجد کو نہیں دے سکتے۔ یہ کچھ باتیں تھیں صدقہ فطر کے حوالے سے جو میں نے بتائیں۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عشر ایک الگ مسئلہ ہے، میں بیان کر دیتا ہوں۔ دیکھیے، عشر جو ہے اللہ نے 8ویں پارے میں فرمایا عشر کے حوالے سے، وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ،
جس دن آپ اپنی کھیتی کاٹیں اسی دن اس کا حق ادا کریں. یہ اس آیت کا مفہوم ہے، یعنی عشر دیں. عشر کیا تھا؟ یہ 10واں حصہ تھا. 10واں حصہ، اسی وجہ سے اس کو عشر کہتے ہیں. تو اب فقہا ادھر آئے کہ بھی پہلے کھیتیاں بارش کے پانی سے ہوتی تھیں، اتنی لاگتیں کھیتیوں میں نہیں لگتی تھیں، اتنے پانی نہیں لگتے تھے، اتنی دوائیاں، کھاد، ایم پی، ڈایا، جائم، سلفر نہیں لگتا تھا، تو لہٰذا کھیتی میں خرچہ کم آتا تھا، تو 10واں حصہ تھا عشر کا. لیکن آج کھیتی بہت زیادہ لاگت چاہتی ہے اور بہت زیادہ خرچہ آتا ہے کھیتی میں، تو اس وجہ سے فقہا نے اس 10ویں حصے کو بڑھا کے 20واں حصہ کر دیا. یعنی آپ جب کھیتی کاٹ رہے ہیں تو اس کا 20واں حصہ آپ عشر کا نکالیں گے. یعنی 20 کنٹل گیہوں میں 1 کنٹل، 20 کنٹل دھان میں 1 کنٹل دھان، 20 کنٹل رائی میں 1 کنٹل رایا. اب کم ہے تو اس کے اعتبار سے کم، زیادہ ہے تو زیادہ. ہر چیز کا آپ اس میں جو ہے عشر نکالیں گے. حد یہ ہے کہ اگر آپ نے پیڑ کاٹا تو وہ بھی آپ کی کھیتی میں ہے، پیڑ کا بھی 20واں حصہ آپ نکالیں گے. اور ایک خاص بات میں آپ کو بتا دوں جو شاید اس بات پر کسی کی نظر نہیں جاتی اور بڑی باریک بات ہے. آپ کھیتی کرتے ہیں، کھیتی کا تو عشر نکالتے ہیں، لیکن آپ جو اپنے بھینسوں کے لیے، جانوروں کے لیے چارہ بوتے ہیں اور وہ چارہ تھوڑا تھوڑا کاٹ کے کھلا دیتے ہیں، اس کا عشر تو کوئی بھی نہیں نکالتا. یہ اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ جو جانوروں کو آپ چارہ بو رہے ہیں وہ بھی کھیتی ہے، وہ بھی آپ کی فصل ہے، اس کا بھی آپ عشر نکالیں گے. اب آپ اس کا اعتبار کر لیں کس حساب سے اس کو کاٹتے ہیں، اس کا بھی 20واں حصہ کر کے آپ نے نکالنا ہے. ایک میرے استاد ہیں حضرت علامہ مفتی اکبر علی صاحب قبلہ نعیمی حفظہ اللہ تعالی. ایسے ہی میں حضرت کی بارگاہ میں بیٹھا تھا، اچانک اس مسئلے پہ حضرت نے توجہ دلائی. کہا بھئی مولانا گلفام صاحب، میرے ایک بار ذہن میں آیا کہ میں جو اپنے کھیتی میں چارہ بوتا ہوں جانوروں کے لیے، اس کا تو عشر ہی نہیں نکال پاتا. برسیم، چرئی، باجرہ تو ایسی کاٹ کے ہم کھلا دیتے ہیں. تو بولے بڑا عجیب مجھے فیل ہوا. تو میں نے پورا حساب لگایا کہ میں نے کب سے کھیتی کرنا شروع کی ہے چارے کی، اور میں کتنی کھیتی کرتا ہوں، اس کی ایک مقدار نکالی، اس کی ایوریج نکالی، اور نکال کے بولے ایک بار میں حساب میں نے لگایا، اور ایک بار میں مثال کے طور پر میرے 50,000 کا عشر بیٹھ رہا تو میں نے ایک ہی بار میں نکال دیا. تو اس لیے آپ حضرات جو ہے کھیتی کا حساب لگا کر کے عشر نکالے. بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، کھیتی آ گئی حساب نہیں لگاتے، اس مدرسے کو دے دیا، اس مانگنے والے کو دے دیا، اس حاجت مند کو دے دیا، وہ سوچتے ہیں ہمارا تو عشر ادا ہو گیا. نہیں ہو گیا. اگر آپ نے عشر سے زیادہ بھی نکال دیا تب بھی آپ کا عشر ادا نہیں ہوگا جب تک کہ آپ نے حساب لگا کے نہیں نکالا. پوری کھیتی کا آپ حساب لگائیں گے، اور حساب لگانے کے بعد میں جتنا غلہ، جتنا آپ کے پاس کھیتی ہوئی ہے، اس سب کا آپ 20واں حصہ نکالیں گے.